النبیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جب تم طلاق دو طلاق دو تم سارے، یعنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن امت کو کہا جا رہا ہے، النساء عورتوں کو، فاپس طلقو طلاق دیا کرو ان ساریوں کو، ان کی ضمیر مؤنث کی ہے نا، ہوا ما ہم یا ما ہن، یہ 2-4-5 دن کے بعد یہ بینر آنا شروع ہو جائیں گے۔ طلقو طلاق دو ان ساریوں کو، لے کے لحاظ سے، عدت کے لحاظ سے، ویڈیو شیئر نہیں ہوتی، ابھی میں نے ہاٹ اسپاٹ آف ان کیا۔ ساریوں کی، واہ اور اخسو شمار کرو، عدت کو، واہ اور اتقو ڈرو، اللہ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ اب یہاں تک چلتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ طلاق دو عدت کا لحاظ رکھتے ہو، یہ عدت کیا ہے؟ ہمارے کنسپٹ میں ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، مائنڈ میں ایک کنسپٹ ہے، ہم چونکہ وہ لفظ پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں جتنی علم ہے ہم وہی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عورت طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے جو ویٹ کرتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ یہ جو ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اسلام کے اپنے اوریجنل جو فرسٹ درجے کی طلاق ہے نا، طلاق حسن، طلاق احسن، اس عدت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ عدت وہ ہے کہ مرد نے ایک تو طلاق دینی ہے اس وقت دینی ہے جب عورت پاکی میں ہے۔ اب طلاق احسن بنے گی کیسے؟ طلاق احسن اس طرح بنے گی، مرد طلاق دے عورت کو جب وہ پاکی میں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، مرد عورت کو طلاق دے جب وہ اسے اس پاکی میں اس نے قربت نہیں کی ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، وہ ایک ہی طلاق دے کے دوسری اور تیسری نہ کہے ہی نہیں۔ آپ کے سوال سے نا میں ریز ہوں گے، آپ سوالوں کو ابھی روک کے رکھیں، ابھی مجھے سن لیں، میں بھی سوال پہ ادھر ہی کلیئر ہو جائے۔ اب یہ 3 شرطیں پوری ہوں تو یہ طلاق احسن ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ جو طلاق احسن کی ڈیفینیشن ہے یہ امام ابو حنیفہ کی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ۔ اب 3 وہ کون سی ہیں؟ پاکی میں دو، قربت نہ کی ہو، اور ایک دو۔ اب یہ اس عدت کو کاؤنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، طہر کا لحاظ، پاکی کا لحاظ رکھو، واقص العدہ، اور عدت کو شمار کرو۔ اب شمار کرنے سے یہ کون سی عدت جس کو شمار کرنا ہے؟ یعنی آپ نے پاکی میں ایک طلاق دی، پھر مہینہ ویٹ کریں گے، مہینے سے مراد اگلی طہارت آنے تک، اگلی طہارت آئے گی پھر طلاق دیں گے، پھر اگلی طہارت آئے گی پھر طلاق دیں گے۔ یہ جو عدت ہے یہ اصل عدت یہ عدت ہے۔ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی دیکھو کہ ہمارے معاشرے کا عمل احسن
نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہی ہے، حسن نام کی بھی چیز کوئی نہیں رہی ہے۔ حسن یہ ہے کہ آپ ایک نہ دیں بلکہ ایک مہینے ایک دیں، دوسرے مہینے دوسرے دیں، تیسرے مہینے تیسرے، وہ حسن کہتے ہیں اسے۔ لیکن اس میں حسن میں بھی آپ تینوں پوری کر دیں گے تو آپ کے پاس تجدید نکاح کا رستہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نے ایک دے دی ہے، آپ آگے چپ ہو گئے، آپ اسے تجدید نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو حلالے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور بہت پیارا مذہب ہے۔ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ حسن کا بیان ہے، یہ جو آیت ہے کریمہ آئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس باریک بینی سے مطالعہ کر کے ایک ایسی چیز بتائی ہے، ایک ایسا راہ بتایا ہے جو اسے حسن سے احسن درجے پہ لے گئی ہے۔ یعنی اس میں اسلام کی روح کا تحفظ زیادہ ہے، کیا کہ بندے کے پاس اسی میاں بیوی کو قائم رکھنا، اس کے چانس زیادہ ہے۔ یعنی طلاق کو اس ترتیب کے سے دینے میں روح اسلام زندہ ہوتی ہے۔ ایک مہینے دے گا، ایک مہینے تک اسے سوچنے کا ٹائم مل جائے گا، خاتون کو مینج کرنے کا ٹائم مل جائے گا، خاتون کسی بندے کو انوالو کر سکتی ہے، ماں باپ انوالو ہو سکتے ہیں، اس مرد کو بچے یاد آ سکتے ہیں، بچیاں ستا سکتی ہیں، اس کو کوئی اچھا وقت یاد آ سکتا ہے، اسے مینج کرنے کا ٹائم مل سکتا ہے۔ واقص العدہ، گنتی کرو اس عدت کو، یہ اس عدت کی بات ہے۔ اور بدقسمتی ہماری جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم تینوں اکٹھیاں پھینکنے والے ہیں۔ اور میں اس کا بھی جو آپ کے مرد ہیں، میں نے بچیوں سے اتنی کھل کے بحث نہیں کی، لیکن آج بہت مزہ آیا بچیوں کو پڑھانے۔ بچیوں نے مجھے کہا ہے سر سوارے الڈیڈ پھر پڑھانی تھی، یہی صورت پڑھانی، یہی رکوع پڑھانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھائیں گے، ساری بیٹیوں باجیوں کو پڑھائیں۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے، بدقسمتی ہمارے معاشرے کی دیکھو، مذہب کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، شافیوں حنفیوں حنبلیوں کا ٹکراؤ ہے۔ فار ایگزامپل، مثال جو ہے علم میں اختلاف ہوتا ہے، وہ پہلے زمانے میں علم کے اختلاف کا ایک ایسن انداز کا اختلاف تھا، لوگ اختلاف کرتے تھے، اس اختلاف کو مخالفت نہیں بناتے تھے، اس اختلاف کو دوسرے کو شکست دینے یا ہرانے کا مزاج سے اختلاف نہیں کرتے تھے، دلائل سے علم کا اختلاف کرتے تھے۔ ہم جس زمانے میں آ گئے ہیں، جس دور میں آ گئے ہیں، ہم علم کا اختلاف نہیں کرتے، ہم مخالفت کی ذہن سے اختلاف کرتے ہیں۔ میں وہ میرا مخالف ہے، میں اسا شکست دینی، میں اسا ہرانا، میں اس نے ذہنی جی بنانا کہ میں جتیا تو ہاریا، ہم اس ذہن سے اختلاف کرتے ہیں۔ بس ہمارے زمانے میں ایک یہ بات چلی کہ ترائے ہی بازو آواز اٹھی، ترائے واقعہ نہیں ہونی نے، دوئے پاسو آکی ہونی نے، وہ مزے نے گالے اسی انہوں میں جو جیڑے آگنے ترائے واقعہ ہونی نے، اسا پھر اپنی نسلیں ہی سنا کے اسا نے مرو دونے سی تیادی ہو گیا، ترائے ہونی زندگی وار سٹ۔ اگر ہم بھی اس پہ کھڑے ہوتے نا، ہم اسے کہتے ہیں یہ طلاق بدعت ہے، یہ غیر سنت طلاق ہے، بندہ اس پہ گناہگار ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم اس پر سٹینڈ لینے کے بجائے اس پر ہوتے تو شاید کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے میل کو اور ہمارے مردوں کو یا فیمیل کو یہ علم ہوتا کہ نہیں تو بہت وڈا میں گناہ پہ کرنا، بہت غلط پہ کرنا، یہ تو غیر سنت طلاق ہے، بدعت طلاق۔ بس یہی بدقسمتی ہوئی ہے ہماری ساتھ، اور ہم اسی ضد میں آئے ہیں۔ ہمارے علماء نے مناظرے کیے ہیں
اور ہمارے علماء کا موقف کیا تھا کہ میں ثابت کرنا ہی کرنا کہ ترائے کٹیا سٹو تو ہو بینیاں بھئی ہو تو بینیاں کہ مسلم شریف نے حدیث سے چلے کھبا سیدنا عمر فاروق نے زمانے چ آلریڈی قانون جی آپ پاس کر لڑا ہم خلفاء کی سنت کو اپنی سنت کہتے ہیں سنت نبوی کہتے ہیں لیکن وہ طلاق احسن تو نہیں ہے نا طلاق حسن بھی نہیں ہے وہ تو طلاق بدعت ہے ہم بدعت طلاق بدعت کو اتنا پروموٹ کرتے رہے جس کی وجہ سے آج یقین کریں یہ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے 2 دن مسلسل یہی کیس آ رہے ہیں ترائے کٹیا 60 تے کوڑ چڑی پی دھنج ہو گیا آج بھی مجھے ایک کیس آیا میرے گاؤں سے کال آئی میں کہا جد اسلام جی پیانا نہ سٹ تو کیوں سٹنا اسلام تو اور پیانا تو اور کرنا ہم اس بیماری کا شکار ہوئی ہیں اب اس کو دوبارہ سنیں پاکی میں دینی ہے اگر ناپاکی چاہ دیتی تو طلاق ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب اس سے آگے لے لے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے نہیں دینی چاہیے اس کی عدت کا ٹائم پڑتا ہے وہ اس نے بچہ جننے تک اس کی عدت ہے اسے خرچہ بھی دینا پڑے گا آگے قرآن اسی آیت میں اسی صورت میں آپ پڑھیں گے نہیں دینی چاہیے لیکن اگر کسی نے دے دی تو ہو جائے گی کسی نے ایک مجلس میں 3 کہہ دی تو تینوں ہو جائیں گی جس طرح وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی غلط ہے وہ بھی ہو گئی وہ تو جانا یہ تو ہمارا مذہب ہے نا کہ ہو جاتی ہیں لیکن ہم نے زور کیوں دیا ہے اس پر ہم نے اس کے بجائے ہمیں تو خوف پیدا کرنا چاہیے تھا آپ دیکھیں نا واقسل عدت کو گنا کرو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ربکم تمہارا رب ہے اللہ پاک تو ڈرا رہے ہیں ہمیں ڈرانے کے بجائے ہم نے نعرے مروائے ہیں او ہمارا مولوی صاحب جیت گیا کیونکہ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ بار سیٹ کیا تو ہو گیا پر ٹھیک ہے نا پھر بھگتو پھر ان تک ان جوان کے جو سٹنا پہ آئے ہم نے مذہب کی روح کو نہیں سمجھا دین کی روح کو نہیں سمجھا اب آگے دیکھنا اب آگے دیکھیں گے آپ حیرت میں رہ جائیں گے کیا قرآن اتنا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے پڑھو اتنی ڈیمانڈ قرآن کرتا ہے کہ مجھے اس انداز میں پڑھو میں اس انداز میں پڑھنے کے لیے آیا گیا ہوں لا نہ آگے دیکھو تخرجوہن تم ان ساریوں کو گھروں سے نہ نکالو من سے بیوتہن ان کے گھروں سے یہ کس نکالنے کی بات ہے کب نہ نکالو یہ تو 3 کے بعد کی بات ہی نہیں ہے یہ تو اللہ جب قرآن نازل فرما رہا ہے تو یہ تو وہ جب پہلی پاکی میں اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے اس کے منہ سے جب نکلا ہے یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے اب اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے یہ بھی ادھر ہی رہے گی اسی گھر میں تم بھی ادھر ہی رہو گے کیوں کہ اسلام چاہتا ہے میں بھی واپس آ جاؤ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بال بچوں کو دیکھیں گے کوئی سبب بن سکتا ہے موٹیویشن کا قریب رہیں گے کئی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں کوئی بندہ انوالو ہو سکتا ہے لا تخرجوہن انہیں نہ خارج کرو من بیوتہن ان کے گھروں سے ولا یخرجن اور وہ خود بھی نہ نکلیں خود بھی نہ نکلیں وہ بھی کہیں میں نہیں نا ہم جب اسلام کی روح کو ذبح کر دیتے ہیں
کے لیے کر رہا ہے. اسلام نے یہ فرمایا لا تخرجون من بیوتہن، ان کو گھروں سے نہ نکالنا. یہ تو اس لیے نہیں نکالنا کہ وہ ایک دے گا پھر دوسری دے گا، اس دورانیے میں کئی چانس بن سکتے ہیں. وہ تو چانس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. ہم چانس کو پہلے ہی مار کر پھر رکھنے کی فائدہ مطلب کی رہ گیا. پھر تو وہ تم سے خرچہ ویسے بھی عدالت سے ذریعے لے گی اگر تو سنا دیتا تھا. وہ تو رائٹ ہے اس کا. ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلے، الا مگر ان کے یاتینا، وہ آ جائیں بفاحشۃ، فحاشی کے ساتھ، مبینہ، واضح کوئی فحاشی کر کے آ جائیں، تب نکل سکتی، تب اسے نکال سکتے. اگر وہ تمہارے گھر میں برتن توڑے، تمہاری ماں کو گالیاں دے، تمہیں بےعزت کرے، محلے کو سنائے اور تنگ کرے، تو پھر نکالنے کی اجازت ہے، ورنہ تو نہیں نکال سکتے. ادھر ہی رہنا اس نے. یعنی مرد کو بھی بے بس نہیں کیا. اسلام کا حسن دیکھو کیا بات ہے. مرد کو بے بس نہیں کیا، آرڈر دیا نہیں نکالنا ہے، لیکن کنڈیشن آگے ساتھ لگائی ہے. اگر یہ جی صورتحال ہو جلے کہ اس نے بھی عزت بیزتی نہ مسئلہ آ جلے اور اس کا جینا آرام ہو جائے، تو اس کے لیے راہ کھول دی. نہیں فرمایا نہیں، پھر پاسبل، پھر راہ دے دینا. یہ مذہب ہے ہمارا، اور یہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں مجھے اس طریقے سے پڑھا کرو. میں اس طرح پڑھنے کے لیے آیا. واہ، اور تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. پھر دیکھو، پھر موٹیویشنل مواد آگے. اب ادھر دیکھو نا پیچھے، اقصوا العدہ واتقوا اللہ. اب مسئلہ بتایا جا رہا ہے عدت کا، ساتھ ہی جوڑ کر لفظ کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا کرو. ادھر بتایا فاحشۃ مبینہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ، واہ، اور من جو یتعدى کراس کرتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فاپس کا تحقیق ظالمہ، اس نے ظلم کیا ہے نفسہ، اپنی ذات پر. جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، these are the limits of اللہ، یہ اللہ کی لیمٹس ہیں کہ ان کی پاکی کا لحاظ رکھ کے طلاق دینا ہے، انہیں گھروں سے نہیں نکالنا ہے، انہیں خود بھی نہیں نکلنا چاہیے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. لا نہیں تدری، تو نہیں جانتا، لعل شاید کہ اللہ، لعل اللہ، لعل شاید کہ اللہ یحدث پیدا کر دے. احدث یحدث، حادثہ ہوتا ہے تو نئی صورت پیدا ہوتی ہے نا، نئی صورت پیدا کر دے. بعد ذالک، اس کے امرا، کوئی امر، کسی نئے امر کی کوئی صورت حال اللہ پیدا کر دے. حدا نہ خیال کرو، اتھی روکو سا نہ کڈو، شاید کہ کوئی راہ بن جائے، یہ طلاق ڈائیورس نہ ہو، یہ جدائی نہ ہو. اسلام کی روح یہ ہے کہ جدائی نہ ہو. اب دیکھیں نا لفظ ہمیں کس طرح میسج دے رہے ہیں. فا پھر ازا، جب اگلی آیت کو دیکھیں، فا پھر ازا، جب بلغنا، وہ ساریاں پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت کو، اپنی میعاد کو. یہ کون سی میعاد ہے؟ فامسکوہن، انہیں روک لو. ان دونوں لفظوں کو جوڑو گے تب سمجھ آئے گا. پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فامسکوہن، انہیں روک لو. یہ روکے کا مرد کا، وہ جب 3 پھینک چکا ہے تو روکنے کا اختیار تو اس نے پہلے ہی ذبح کر دیا ہے. یہ جو بات ہے روکنے کی، یہ ہے بندے نے پہلی بار کہی، مہینہ ویٹ کیا، دوسری بار کہی، مہینہ ویٹ کیا، ابھی تک تیسری کے کہنے سے پہلے تک جو وقت ہے وہ اس اجل میں آتا ہے. ابھی تک اسے روکنے کا اختیار ہے، روک سکتا ہے. بمعروفن، روک لو انہیں بمعروفن، اچھے طریقے سے. واہ کیا بات ہے اسلام کی. روکنا بھی اچھے طریقے نہ، یہ نہیں کہ پھر آگنا میں کسر کٹ سکتا تو ماں اس طرح کیتا تو نہیں کیتا.
طریقہ معروف ہونا چاہیے. او یا فارقو ہننا، فرق ڈال دو ہننا ان میں بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ الزام اسی کی وجہ، غلطی اسی نہیں ہے. میں تو بڑا پاک ہوں، بلے بلے میں نے جب پاک تو جمے کوئی نہیں، میں تو بڑا رائٹ پرسن ہوں، میں انجھے طلاق نہیں دیتی، اس نے بھی چاہے بھی ہے جی. یہ کون سا معروف طریقہ ہے جو اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، عورت بھی پوری کوشش کرتی ہے. بہت گندا بندہ ہے، شکر ہے میری جان چھوٹی. اور مرد بھی آنا میں تو بہت ہیرے آسمانہ ٹٹے میں ہیں، وہ تو بہت گاندہ ہے، میں نے شکر جان چھوٹی. حالانکہ اسلام کہہ رہا ہے بمعروف. چاہیے نہیں یہ کہ مرد بھی اظہار کرے جا کہ یار بہت اچھی خاتون تھی، بدقسمتی ہے میری کہ میرا نباہ نہیں ہو سکا. عورت بھی اگر دوسرا کہ جی گل کڑی پہ جا کے بہت ہی اچھا مرد تھا، بس بدقسمتی میری سمجھو کہ میں ایسے نہیں کر پائی. یہ معروف ہے. اسلام اس کریکٹر کو بحال کرنا چاہتا ہے. او فارقون بمعروف واشدو، دو گواہ بنا لیا کر. واشدو، گواہ بناؤ. زوی عدل، دو عدل والے لوگ. عدل والے لوگ بندے کول کلارو جسے طلاق دینے پہ ہوتے نہ ہوئے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن شریعت کی بیانی. من کن تم میں سے واقیمو، قائم کیا کرو شہادتا، شہادت کو، گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے. ذالکم، یہی، یوعظ، واعظ کیا جاتا ہے، بے ساتھ ہی اس آیت کریمہ کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ. کس کو واعظ کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے؟ من کان یؤمن باللہ، من جو کانا ہے یؤمن، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، یوم آخرت پر. یہ قرآن اپنی کوکوں کے ساتھ اسے واعظ کر رہا ہے. وہ مومن جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھ پر عمل کر، میں تجھے یہ سکھا رہا ہوں. فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادہ. اب آگے پھر دیکھو، ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اب یہ ایتے بار بار لانے کی کیا مراد ہے؟ یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے جو وکیل کی الماری میں لگی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ قرآن کو پڑھا کرو، جہاں تمہیں طلاق کے مسئلے پتہ چلیں گے، عدت کے مسئلے پتہ چلیں گے، حیض کے مسئلے پتہ چلیں گے، ساتھ ہی اگلے لفظوں میں تمہیں خدا کا خوف دیا جا رہا ہوگا، تقوی دیا جا رہا ہوگا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے اور ایک خاص ذوق چاہیے، جس سے ہم لوگ معروم ہو گئے. ہمیں ماحول ہی میسر نہیں رہا. بدقسمتی ہماری دیکھو. یجعل لہو، اللہ بنا دے گا، یجعل، وہ بنا دے گا، لہو، اس کے لیے، مخرجا، کوئی نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا. اگر وہ اللہ سے ڈرتا رہا، آ جاتا ہے بندہ پھنس جاتا ہے، اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، خاتون میں بھی کمزوری ہو سکتی ہے، مرد میں بھی کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ راہ پیدا کر دے گا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا. ہم نے دیکھے ایسے کئی کیس، بگڑے ہوئے کیس، اللہ نے راہ پیدا کی تو بعد میں اسی مرد اور عورت نے اتنی محبت کی زندگی گزاری، انہیں اللہ نے اولاد نصیب کی، پوری زندگی کو کامیاب گزار کے چلے گئے. اللہ نے مخرجہ، راہ پیدا کر دیا. لیکن اسے بڑے مزے کی گل ہونی ہے، رازنامے کرنے والے یا وچ پہنے والے لوگ بڑے چنگے ہوتے ہیں. میں گراں دیہاتی لوگ اسی اصل گراں دو چار بندے جے جیڑا کوئی اتنے کلیش ہونی ہے یا وہ ناراضگی جی ہوے نہیں، وہ بن کے وڈیرے ہونے بن کے جاگتی ہیں اپنے چل ہونے آگتی ہے لگ کے جو کار اپنے ہونا رہنا ہے جو کی کرنی ہو، بس وہ ناراضی کر سکتے.
اور مرد بھی برداشت کر رہے ہیں، عورت بھی برداشت کر رہے ہیں. ہن کردار ہی ختم ہو گیا. بہن اور بھائی لٹ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. میں فیملیوں والا ہوں، میں فیملی پرسن ہوں، میری فیملی ہے. بہن پہ راہ پہ لوٹینے پہ ختم ہونے پہ، رشتے ختم ہونے پہ بچ پہ کہ بندہ حل کرنے والا کوئی نہیں رہا. موئے روبے والا بندہ ہی کوئی نہیں. جسا موئے روبے والا بندہ آنے جو مسئلہ حل کر سکے، وہ فیملیوں میں موئے روب والا بندہ کوئی نہیں. واہ اور یرزق رزق دے گا ہو اس کو من سے خیس و جہاں سے، لا نہیں یختصب وہ گمان بھی نہیں کرتا، اللہ اسے وہاں سے رزق دے دے گا. واہ اور من جو یہ توکل کرتا ہے حل اللہ اللہ پر، فا پس ہوا وہ اللہ حسبہ اس کے لیے کافی ہے. حسب و کافی، آپ وہ آیت پڑھتے ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم حسبہ اس بندے کے لیے کافی ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے. ظاہر ہے کوڑا کوٹ بھی کرنا پڑنا پیا نا بہو اے بھی صحیح. چلو کوئی بڑا بندہ انوالو ہو گیا، اس آگ سٹیا او نکاح شرم کر یار خیر برداشت کر، او کوڑا کوٹ کر کے بھر کے برداشت کر گیا. اللہ آپ نا اس اگر میں نے توکل کر سٹا تو میں اس واسطے پھر کافی ہوں، میں اس نے مسئلہ حل کر سکتا، اس کی وہ ٹینشن ختم کر دے گا. ان اللہ بے شک اللہ بالغ پورا کرنے والا ہے، پہنچانے والا ہے، امر ہی اپنے امر کو. قد تحقیق جعل اللہ جعل بنایا ہے اللہ اللہ نے لے کے لیے کل شیء ہر چیز کے لیے قدرا اللہ نے ایک اندازہ بنایا ہے. آگے پھر شرعی مسئلہ شروع ہو گیا. پیچھے فقہ کا مسئلہ، درمیان میں موٹیویشن آئی ہے. اس موٹیویشن نے بندے کو آمادہ کیا ہے. اب پھر مسائل فقہ کے. واللہ اور وہ ساری عورتیں جو یہ اللہ تی کا جمعی حالت ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں اللہ زی اللہ زانے اللہ زینا اللہ تی اللہ تانے اللہ تی اللہ واتی اللہ، یہ بھی بینر نمبر 5 پہ ہے نا، یہ سارا کچھ ادھر آ رہا ہے. بلکہ یہ بینر نمبر 4 پہ ہے، 3 ہم پڑھ رہے ہیں، 4 پہ ہے گرامر کا. واللہ وہ ساری عورتیں یہ اسنا جو مایوس ہو جائیں، من سے محیض سے حیض سے بیماری سے مایوس ہو جائے، عمر زیادہ ہو گئی، 65 70 60 ابو 60 چڑھ گئی، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اگر اس کو خاوند نے طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عدت کا کیا ہوگا؟ پھر تو پاکی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. پھر پاکی کیسے کاؤنٹ ہوگی؟ چونکہ عدت تو پاکی سے کاؤنٹ ہونی ہے. من نسائکم ان اگر ارتبتم تمہیں شک ہو، پاپس عدت ہن تو ان کی عدت ثلاثت 3 اشہر مہینے ہے. 3 مہینے گنیں گے، 30 دن، پھر 30 ڈے 30 ڈے 30 ڈے 3 مہینے پورا کر کے اس کی عدت ختم ہو جائے گی. واہ اور اللہ ہی وہ ساریاں. اب دیکھو شریعت قرآن کیا ہے اور قرآن کیسے مسائل بیان کرتا ہے، اور قرآن کس طرح کھول کے ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتا ہے. واللہ اور وہ ساریاں لم نہ یا حدنا جو محیض والی نہیں ہے، حیض والی نہیں ہے، بالغ ہو گئی ہیں، 15 سال عمر ہو گئی، 18 ہو گئی، 20 ہو گئی، 25 ہو گئی، لیکن یہ بیماری زہر ہی نہیں ہوئی ان کے لیے، ایسے بھی ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی ثلاثت اشہر 3 ہی مہینے. اب آگے صورتحال چینج ہوئی، وہ جو جس کے پیٹ میں بچہ ہے پھر اس کا کیس کیا بنے گا. واہ اور اولات والیاں احمال حمل والیاں، واولات الاحمال حمل والیاں، یعنی حمل والیوں کو ڈسکس کیا تو اس کا مطلب ہے حمل کے دوران طلاق ہو سکتی ہے، تو تبھی تو ڈسکس کیا، ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی عدت کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واقع ہو جاتی ہے.
واقع ساری صورتوں میں ہو جاتے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں اجلہن ان کی عدت ان کے یضعنا وہ جن دیں وضع کر دیں. وضع عمل ایک فقہ کی ٹرم ہے. وضع عمل بچہ پیدا کرنا. یدانا وہ جن دے حملہن اپنے حمل کو. ان کی عدت اس وقت تک مرد کو ویٹ کرنا پڑے گا. عورت کو بھی ویٹ کرنا پڑے. عورت نیا نکاح نہیں کر سکتی. مرد کو خرچہ بھی دینا پڑے گا اس وقت تک. اس گھر میں ٹھکانا ٹھہرانا بھی پڑے گا اسے اسی کوٹھی میں. اس لیول کی اسے گھر دینا پڑے گا جس طرح کا گھر میں وہ خود رہتا ہے. آگے قرآن آ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. پھر دیکھو پھر آ گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ کیا ہے؟ میں تو اس سورت کو پڑھتا ہوں تو میں یہ بار بار آتا ہے تو میں ایک خاص اینگل پہ جاتا ہوں کہ اللہ پاک کیا چاہتے. اللہ پاک اس کتاب کو کتنا موٹیویشنل کتاب بنانا چاہتے ہیں. کتاب کو کتنا موٹیویشنل بنایا گیا ہے. ہم نے کتاب کی روح کو نہیں سمجھا ہے کہ یہ کتاب کیا کتاب ہے. ہم نے تویز ہی بنائے ہیں اسے. ہم نے اسے ہلا اسکات ہی میں رکھا ہے یا ہم نے اسے دم ہی پروائے ہیں. کم کوئی نہیں کہتا اس کو نسا. یا 40ویں جمراتیت پڑھوا کے لوگوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ معاف فرمائے. ہماری قوم کی بدحالی دیکھو. یقین کریں لوگ مجھے فون کرتے ہیں استاد جی اتنے قرآن کا دے پڑھوا دے. واہ سبحان اللہ. میں تو کوئی مشین لائی نہیں. اسی اتنے پیسے بھیج دے سا مگر صدقے وجہ تو سدو ہے. میں نہیں کم ہمارے بیٹھا میں کس چکر میں یہ قوم پڑ گئی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل وہ اللہ بنا دے گا لہو اس کے لیے من امرہ اس کے کام میں یسرا آسانی. اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. ڈرو اللہ سے. ذالک امر اللہ ذالک یہ امر اللہ اللہ کا امر ہے. انزلہ نازل کیا ہے ہو اس اللہ نے اس امر کو. اس نے نازل کیا ہو اس امر کو الیکم تمہاری طرف. پھر دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے یکفر عنہ وہ کفر آ گیا. عمر فاروق صاحب کفر یکفر مٹا دے گا عنہ اس سے سیئات ہی اس کے سارے گناہوں کو. وَيُعْظِمْ اور عظیم کر دے گا زیادہ کر دے گا بڑھا دے گا لہو اس کے لیے اجرا اس کے اجر کو بڑھا دے گا. سیئات کو مٹا دے گا. سیئات کا انکار کر دے گا. میں کافر ہوں کا کافر خدا ہمارا انکار کر دے گا. اللہ کہے گا اس گناہ کیتے ہی کوئی نہیں. واہ کیا بات ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. آگے آپ پھر سنو. آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے ہم کس اسلام کے حامی ہیں. واٹ از اسلام. واٹ از دا ریئل شیپ آف اسلام اینڈ واٹ وی آر پریزنٹنگ بائی آور مینرز. اپنے مینر سے ہم کس اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اسکنو ٹھہراؤ ہن ان ساریوں کو من خیسو من سے خیسو جہاں سے سکن تم جہاں تم خود رہتے ہو. من وجدکم من سے وجدکم اپنے وجود کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق. خود کوٹھی میں رہتے ہو تو اس طلاق یافتہ عورت کو جب تک اس کا بچہ نہیں جنتا یا اس کی عدت پوری نہیں ہوتی اس کو بھی اسی کوٹھی میں رہائش دینی پڑے گی. اسی طرح کا کھلانا پڑے گا. اگر وہ پہلے پیجاروں میں سفر کرتی تھی
اب بھی پجاروں میں ہی کرے گی. دس از اسلام. اور امر ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. واہ لا نہ تضاروہن، انہیں ضرر نہ دینا، انہیں تکلیف مت دینا ان عورتوں کو. لتضیقوا لامز لے تاکہ تو دیقوا تم تنگ کر دو، سختی کر دو علیہن ان ساریوں پر. واہ اور ان اگر کننا وہ ہیں اولا تو والیاں حمل، اگر وہ حمل والیاں ہیں، انفقوا خرچ کرو ان پر، علیہن ان پر، حتی یہاں تک کہ یدا نہ وہ جن دے حملہ نہ اپنے حمل کو. اور یہ طلاق یافتہ کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو بندہ خرچ ہی کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرا بیٹا ہے، اس کے پیٹ میں ہے، بیٹی ہے، وہ اب لاغر پیدا ہوگی، بیمار پیدا ہوگی، میں اسے کھلاؤں، صحت مند بچہ پیدا ہو. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مطلقہ کی بات ہو رہی. دس از اور اسلام. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وہ اپنا عمل جان دیں، اس وقت تک ان پر خرچے کرو. اسلام جنین کی حفاظت کر رہا ہے، سوسائٹی کو مستحکم کر رہا ہے کہ اگر بچہ لاغر پیدا ہوا تو آخر رہنا تو اسے سوسائٹی میں ہی ہے نا. ہمارا پورا معاشرہ لاغر پیدا ہو رہا ہے، نہ گورنمنٹ کو نہ اداروں کا لحاظ ہے، خیال بھی نہیں ہے، نہ تربیت کا لحاظ ہے. بچے ہواؤ نہ پھوک مارو تو یہ جی پیدا ہونے پہ ہواؤ نہ ہوا میں پھوک مار سن تو بچہ اٹھنا پہ اسی. ہمارے پاس 7ویں 8ویں جا رہے ہیں، میں 2 انگلیاں جوڑنا تو انہوں نے بازو باندھ لینا، ساتھی کوئی نہیں. وَأُولَا وَأَنفِقُوا خرچ کرو علیہن ان پر، حتی یدعن حملہن، فا پھر ان اگر اردان وہ اگر دودھ پلائیں، رضاعت کا کام کریں، لکم تمہارے لیے. یہ خاص بات ہے، تمہارے لیے. یعنی دودھ آپ چونکہ اولاد آپ کی ہے، جو بچہ بچی پیدا ہو چکا ہے وہ جو آپ کا ہے، نسب آپ سے جائے گا، باپ کا نام چلے گا، چینج نہیں ہو سکتا. اور آپ دوسرے سپارے میں جا کے پڑھیں گے عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ کسی کے عمل کو چھپا نہیں سکتی. اگر وہ چھپائیں گی تو ان کا ایمان نہیں ہے. نسب کو اتنی حفاظت کی گئی ہے اسلام میں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ تو دیا کرو ان ساریوں کو، اجورہن ان کی اجرت. اب دیکھو نا، اس طلاق کے سینیریو کو متعارف کراؤ نا، تاکہ بندے تھوڑا ہوش ٹھکانے رہے. یار میں کروں تو لگا، لیکن یہ گلوں میں لینے والا کام تھا نہیں، میں اگنا میں نے لے ویسی میرے گلوں کے جی لیسی. واتا میرو مشورہ کر لیا کرو بینکم آپس میں، یعنی آپس میں حالات کی اتنی کشیدگی نہ پیدا کرو. اچھے حالات بھی تم ہی پر تھے، اگر آپ برے آ گئے تو آپس میں مشورہ کر لو. اب بچہ تو دونوں کا ہے نا، اس ماں نے جنا ہے، اس باپ کا نسب ہے اور اس نے پالنا ہے. تو اب وہ مشورہ کر لیں کہ دودھ کس نے پلانا ہے، اس کو کتنی اجرت دینی پڑے گی، اور کیا خاص مذہب ہے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ اگر تعاثر تم تنگی محسوس کرو کہ وہ عورت کنڈیشنز بڑی سخت لگا رہی ہے، پیسہ زیادہ مانگ رہی ہے، اور میں اتنی میری مزدوری ہی نہیں ہے. اللہ نے اس میں بھی پھر چانس دیا. کیا بات ہے، اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا. فرمایا فَسَتُرْضِعُ تو دودھ پلائے، رضاعت کا کام کرواؤ، لہو اس بچے کے لیے، اخرا کسی اور سے. اس عورت کو چھوڑ دو. پھر اگر وہ استحصال کرنے پہ آ گئی ہے کہ ہوں پھنسے وا، ہوں میں ایسا پھنس گیا تو میں ہوں اس کو ایڈوانٹیج گین کرا. فرمایا نہیں، پھر دوسرے سے کروا، کسی اور سے پلوا. یہ مذہب کا، اپنے مذہب کو اس انداز میں ہم کیوں نہیں پہچانتے یا متعارف کیوں نہیں کرواتے؟ اپنے مذہب کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے ہم کہ ہمارا اسلام یہ اسلام ہے. اب ایسے اسلام پہ میں کیوں نہ مروں، کہ ہماری خواتین بہنیں بیٹیاں کیوں نہ مریں، کہ جس اسلام نے ان کو اتنی حفاظت کی ہے، اتنی حفاظت کی ہے.
اتنا معیار اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے. وَإِن تَعْسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقْ چاہیے کہ وہ لامز لے چاہیے ينفق وہ مرد خرچ کرے ذو والا ساعتن وسعت والا امیر آدمی من ساعتی اپنی وسعت کے مطابق. ای نہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی فطرانہ پہ دینے کتنے 100 روپیہ تے غریب ریڑھی والا وہ بھی دینا پہ 100 روپیہ. سبحان اللہ. فطرانہ ہی دینا نا. جب اسلام خود گریڈ جو بنا رہا ہے آٹے نہ دیو کھجور نہ دیو اس تو پنیر نہ دیو اس تو کشمش نہ دیو پھر جس کا جتنا رینک ہے جتنی وسعت ہے وہ اس لحاظ سے دینا. یہ کیا مزاج بنا لیا ہے. لِيُنْفِقْ چاہیے ذو ساعت وسعت والا من ساعتی اپنی وسعت سے دے. وار من جس پر قدرہ تنگ کر دیا گیا علیہ پر ہے اس پر رزق اس کا رزق جو کمزور ہے غریب ہے فا پس لام چاہیے ينفق خرچ کرے مما اس میں سے جو آتا اللہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ ہمارے مذہب کا حسن ہے. لا یکلف اللہ لا نہیں یکلف تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو الا مگر ما آتا جو اس اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. لا یکلف اللہ نفسن الا وسعہا وہ تیسرے سپارے میں بھی آیا ہے. سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے. لا یکلف اللہ نفسن الا ما آتا سینن قریب یا جلو بنا دے گا اللہ واللہ بعد عسرن بعد عسرن ہر تنگی کے بعد یسرا ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی پیدا فرما دے گا. یہ آپ کا رکوع مکمل ہو گیا. یہ ٹاپک سورۃ طلاق کا ادھر ہی تک ہے. آگے پھر دوسرا ٹاپک ہی چینج ہو گیا.